بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب کمال بزرگ اپنے حال کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ایک عجیب و غریب عادت تھی کہ دولت مندوں سے سینکڑوں ہزاروں کی رقمیں لے کر قرض دل کھول کر مسکین پر صرف کرتے تھے۔ ہدیہ نذرانہ وصول ہونے پر قرض کی ادائیگی کر دیتے۔ اسی طرح اپنے اہل عشق اور اہل ذوق حضرات کے لیے ایک خانقاہ بنوایا جس میں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ حضرت صاحب نے عرض درازی اسی طرح گزار دی، ادھر قرض لیتے ادھر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے، اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح زندگی کے روز و شب گزر گئے۔ مرض الموت کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ شیخ صاحب بیمار ہو گئے۔ عقیدت مندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان لوگوں کو بھی شیخ صاحب کی بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی جس سے آپ نے ادھار لی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ بھی شیخ صاحب کے پاس آ گئے اور اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے۔ شیخ صاحب کے پاس اس وقت ان کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ شیخ صاحب موم کی شمع کے مانند آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے۔ ادھر قرض داروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شیخ کو بستر مرگ پر دیکھ کر نا امیدی سے ان کے دل میں بیٹھی جا رہی تھی اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دے گا۔ شیخ صاحب کا یہ ارشاد سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے حواس رخصت ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لیے فرشتے کے ہاتھ 400 اشرفیہ روانہ کرے گا۔ وہ سب مایوس ہو چکے تھے۔ شیخ کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، پھر 400 اشرفیہ کہاں سے دیں گے؟ شیخ صاحب یہ سب سن کر فرمانے لگے، صد افسوس ہے ان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر کہ خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ بدبختو، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ باہر گلی میں ایک حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی، گرما گرم حلوہ۔ شیخ نے آواز سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس لڑکے سے سارا حلوہ خرید کر ان قرض داروں کو کھلاؤ۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضیافت کرنا ہمارا فرض ہے۔ خادم حکم ملتے ہی باہر گلی میں گیا، اس حلوہ فروش بچے کے ساتھ نصف دینار میں سودا کیا۔ حلوے کی تھال لے کر شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے فرمایا، سارا حلوہ اس فقیر کی طرف سے مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ سب نے مل کر مزے کے ساتھ حلوہ کھایا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش بچے نے اٹھا لیا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ شیخ صاحب نے کہا، کیسا دام؟ میرے پاس دینار کہاں سے آئے؟ میرا تو دم واپسی ہے، تجھے کہاں سے نصف دینار دوں؟ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے اپنا منہ کمبل میں کر لیا۔ شیخ کا یہ فرمان سن کر بچے نے مارے رنج و غم کے تھال زمین پر دے مارا اور بری طرح رونے چلانے لگا، میرا مالک مجھے جان سے مار ڈالے گا، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ بچے کا رونا دھونا سن کر ارد گرد کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ ادھر قرض خواہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، واہ، شیخ نے ہمارا مال بھی اڑا دیا اور غریب لڑکے کو بھی جاتے جاتے لوٹ لیا۔ شیخ صاحب ان سب لوگوں کی کڑوی باتیں سنتے جا رہے تھے اور کمبل کے اندر خاموش لیٹے ہوئے تھے۔ بچہ آنسو بہاتا رہا۔ شیخ نے ان کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ آخر لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم سب تھوڑا پیسے جمع کر کے اس بیچارے معصوم بچے کو دے دیتے ہیں۔ شیخ صاحب نے اپنا منہ کمبل سے باہر نکالا اور فرمایا، خبردار، کسی کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص بڑا خوان سر پر دھرے ہوئے آیا۔ سلام دعا کے بعد عرض کیا، حضور نذرانہ قبول فرمائیں۔ شیخ صاحب نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ اس نے خوان اٹھایا۔ خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف رکھا ہوا تھا۔ حاضرین مجلس کی کرامت دیکھ کر ایک دم روتے ہوئے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے۔ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا کر قندیلوں کو توڑ دیا، ہم سب بہت شرمندہ ہیں۔ شیخ نے فرمایا، میں نے تم سب کو دل سے معاف کیا۔ اصل میں تم لوگوں کو اتنی دیر روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اے میرے مالک، اس نازک موقع پر میری مدد فرما۔ اس بچے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں کم تھا مگر اللہ کی سخاوت
کا دریا اس بچے کے رونے تڑپنے کی وجہ سے جوش میں آیا۔ یہ مشکل اس معصوم کی گریہ زاری سے آسان ہوئی۔ اس کی مثال تیرے چشمے گریہ ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں ابلتا، جب تک آسمان اور بادل روتے نہیں، اس وقت تک چمن نہیں مسکراتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقصد بر آئے، اپنے چشمے گریہ سے کام لے۔ جب تک تو گریہ گزاری سے کام نہیں لے گا، کامیابی و کامرانی ناممکن ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔